أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ کیا پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان لوگوں کا خیال یہی ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے بھی کفر کرنے والوں کی مہمانی کے لیے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا۔ آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ میں کون لوگ ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ وہ لوگ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی نشانیوں اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے رہے، اس لیے ان کے سارے کام اکارت ہو کر رہ گئے، لہذا قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن نہیں قائم کریں گے۔ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ یہی ان کا بدلہ ہے یعنی دوزخ، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور میری باتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا تھا۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی مہمان نوازی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ وہ ہمیشہ اسی میں رہا کریں گے، وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 102 سے 108 تک ہے۔ اس سے پہلے یاجوج ماجوج کی بات آئی تھی اور اس ذیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی اور دجال کی بات آئی تھی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی علیہ السلام کے نام سے مختلف فتنے کام کر رہے ہیں، اور سورہ کہف کا مطالعہ کرنے والے جب یاجوج ماجوج کی بات آتی تو وہاں اس پہلو سے بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو بعض نادان اور جاہل مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کون ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی گفتگو آ چکی ہے۔ یہ بتانا ضروری کہ دونوں الگ الگ ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی۔ مسند احمد حدیث نمبر 11344۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد ہوگا۔ مشکات باب اشراط الساعہ۔ حضرت مہدی کا نام جب محمد ہوگا، ان کا دوسرا نام مہدی لقب کے طور پر ہوگا۔ اصل نام محمد ہوگا، لقب کے طور پر مہدی، اور حضرت مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4282۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4284۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی پیدائش شہر مدینہ میں ہوگی۔ مشکات باب اشراط الساعہ۔ حضرت مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، آپ کے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ مشکات باب اشراط الساعہ۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت یہ حالات ہوں گے کہ عرب کے ایک بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہوگا اور نئے خلیفہ کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہوگا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ اس ماحول میں سب کی نگاہیں حضرت مہدی علیہ السلام پر ہوں گی
اور حضرت مہدی لوگوں کی طرف سے خلیفہ بنائے جانے کے اندیشہ سے مدینہ کو چھوڑ دیں گے۔ مشکات باب اشراط الساعہ۔ حضرت مہدی علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ جائیں گے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4286۔ حضرت مہدی علیہ السلام مکہ میں آنے کے بعد خود سے اپنے امامت کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ اس دور کے اہل اللہ احادیث میں بتائی ہوئی علامات کی روشنی میں آپ کو پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مشکات باب اشراط الساعہ۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4286۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر ملک شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء بیعت کریں گے۔ مشکات باب اشراط الساعہ۔ 7 یا 9 سال آپ حکومت کریں گے۔ مسند احمد۔ حضرت مہدی سے مقابلہ کے لیے شام سے ایک لشکر روانہ ہوگا۔ مشکات باب اشراط الساعہ۔ ملک شام سے جو لشکر مہدی کے مقابلے کے نکلے گا وہ درمیان زمین میں مکہ مدینہ کے درمیان زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ مشکات باب اشراط الساعہ۔ حضرت مہدی سے جنگ کے لیے قریشی نسل سے سفیان نامی شخص کا لشکر آئے گا جس کے ننیحالی رشتہ دار قبیلہ کلب میں سے ہوں گے۔ مشکات باب اشراط الساعہ۔ سفیانی کے لشکر کو شکست ہوگی اور سفیانی کے ساتھ جو جنگ ہوگی اس کا نام جنگ کلب ہوگا۔ کلب کی جنگ میں شریک نہ ہونے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جو شخص کلب سے حاصل ہونے والے مال غنیمت میں نہ شریک ہو وہ خسارے میں ہوگا۔ ابو داؤد باب کتاب المہدی۔ حضرت مہدی زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دیں گے، خوب سخاوت کریں گے، لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے، یہاں تک کہ اسلام پوری دنیا میں غالب آ جائے گا۔ سنن ابی داؤد کتاب المہدی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا انتقال بیت المقدس میں ہوگا اور حضرت مہدی کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ پتہ چلا دونوں الگ الگ ہیں، بعض نادان کہتے ہیں دونوں ایک ہی ہیں، اور الگ روایتیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی روایتیں الگ میں ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت مہدی کی تدفین بیت المقدس میں ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور پہلے ہوگا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اتریں گے۔ دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ مسلم باب نزول عیسیٰ، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 37,649۔ حضرت عیسیٰ حضرت مہدی علیہ السلام دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ حضرت مہدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی اور حضرت مہدی کے والد ہوں گے، نام ذکر کیا میں نے، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور حضرت فاطمہ کی نسل سے حضرت مہدی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، حضرت مہدی کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا۔ احادیث میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی دونوں کے حالات و کمالات اور خدمات الگ الگ بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا یہ دو علیحدہ شخصیات ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیں مشکات باب اشراط الساعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ میں حضرت مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 37,649۔ حضرت مہدی علیہ السلام نبی نہیں ہوں گے بلکہ خلیفۃ اللہ ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کریں گے اور کروائیں گے۔ ابن ماجہ باب خروج المہدی۔ حضرت مہدی کو نبی ماننا گناہ ہوگا کیونکہ وہ خود امت محمدیہ کے ایک فرد ہوں گے، وہ نبی و پیغمبر نہیں ہوں گے۔ سید محمد جون پوری، مرزا غلام قادیانی، شکیل بن حنیف، جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، یہ تینوں جھوٹے ہیں اور ان کے دعوے غلط ہیں، اس لیے کہ ان تینوں کے والد کا نام حضرت مہدی کے والد کے نام سے بالکل الگ ہے۔ حضرت مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے جبکہ تینوں مدعیان مہدویت ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ احادیث میں حضرت مہدی کے ظہور سے متعلق بیان کردہ علامات اور ان کی زندگی کے حالات احادیث رسول کے مطابق نہیں ہیں۔ سید محمد جون پوری، مرزا غلام احمد قادیانی، شکیل بن حنیف کو مہدی ماننے والوں کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ
احادیث صحیحہ کا انکار اور دین کے ایک عقیدے کے منکر ہونے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہیں۔ یہ تینوں خارج ہیں، ان کے ماننے والے بھی اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مینارے پر اتریں گے، پھر دجال کو قتل کریں گے، 40 سال تک انصاف اور امن کی حکومت ہوگی۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، پھر وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت جو دجالی فتنے چل رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کے نام پر چل رہے لوگوں کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں، اور دنیا میں ایسے بیوقوف ہیں کہ لوگ ان کو ان کی جھوٹی باتوں کو مان بھی لیتے ہیں۔ تو یہاں کوئی ہندوستان میں اپنے کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو ظاہر سی بات جھوٹا ہے، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے۔ ہاں، مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ وہ لوگ کریں گے جو دجال ہی کے فرد ہوں گے، دجال ہی کی یونٹ اور اکائی ہی ہوں گے۔ تو یہ جو دعویٰ کرتے ہیں سب دجال ہی کا حصہ ہیں، اس لیے ان لوگوں سے ہم کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہم نے بتلایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شروع کی سورہ کہف کی 10 آیتیں، آخر کی 10 آیتیں جو تلاوت کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچے گا۔ جو اپنے کو عیسیٰ اور مہدی یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں، یہ شکیل بن حنیف ہے، مرزا غلام قادیانی ہے، اور بھی بہت سے لوگ پیدا ہوئے، وہ سب دجال کے ایجنٹ ہیں، دجال کا حصہ ہیں۔ ان آیتوں میں قرآن کا پیغام ہے انسانوں کے لیے، وہ ہدایتیں دی جا رہی ہیں۔ انبیاء کرام آئے، ان سے معجزات کا ظہور ہوا، حیرت ناک کام ظاہر ہوئے۔ اولیاء کرام آئے، ان سے کرامتیں ظاہر ہوئیں، تو ان کی کرامتوں کو دیکھ کر کے انہی کو لوگ پوجنے لگے۔ انبیاء کرام سے معجزے ظاہر ہوئے تو ان سے عقیدت و محبت میں اللہ کو چھوڑ کر کے نبیوں کو پوجنے لگے۔ یا اسی طرح سے جنات ہیں، شیطان ہیں، ان سے بھی خلاف عادت باتیں ظاہر ہوتی ہیں، حیرت ناک چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، تو انہی کو پوجنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے میرے بندوں میں سے دوسروں کو معبود بنا لیا، وہ کافر ہیں، وہ میرا انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں عبادی کا ایک مطلب یہ بتلایا مفسرین نے کہ اللہ اپنے بندوں، ان اطاعت شعار بندوں میں حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عزیر کو یہودیوں نے عزیر ابن اللہ، اللہ کے بیٹے کہہ دیا، اور عزیر علیہ السلام کی پوجا کرنے لگے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ ابن اللہ، اللہ کے بیٹے کہنے لگے اور پوجا کرنے لگے۔ جیسے کہ ابھی یہ گیا 25 دسمبر کرسمس ڈے، لوگ مبارکباد دیتے ہیں، نہیں دینا چاہیے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ کرسمس ڈے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کا بیٹا مبارک ہو، جیسے ہمارے بچہ پیدا ہو جائے، آپ کے بچہ پیدا ہو جائے تو اسے مبارک دینا چاہیے، مبارکباد۔ تو ہم انسان ہیں، مخلوق ہیں، ہمارے بچہ ہوگا، ہماری ضرورت پوری ہوگی۔ اللہ کے نہ بچہ ہے نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، سورہ اخلاص میں بات آئی، قرآن کے اور بھی آتے ہیں۔ تو عیسائیوں نے ایک بندہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش چالو کر دی۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی پرستش چالو کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے چھوڑ کر کے ان کو معبود بنا لیا، ان کے لیے مہمانی کے طور پر ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ عباد میں اور بعد میں مفسرین مزید اس کو عام معنی کرتے ہیں کہ اولیاء کرام کو ہم بنا لیں معبود، ان کے پرستش کرنے لگیں، اولیاء کرام سے بہت سے کرامتیں ظاہر ہوئیں، اب ان کی حیرت ناک چیزوں کو دیکھ کر کے ان کے پیغام کو چھوڑ دیا جائے، ان کی پرستش چالو کر دی جائے۔ اس آیت میں یہ لوگ بھی مراد ہیں۔ اسی طرح سے عباد کا ایک معنی مخلوق بتلایا کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں، ان چیزوں میں سے کسی چیز کو آپ پوجنے لگو تو اس کے لیے دوزخ ہے۔ مثلا دریا، ندی، نالے، سورج، چاند، ستارے، یہ سب مخلوق ہیں انسان کی خدمت کے لیے۔ اس میں کوئی مفید چیز نظر آ گئی آپ کو جو انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اس بنیاد پر ہم اس کی پوجا چالو کر دیں۔ مثلا جانور، دودھ دینے والا جانور، اب دودھ ہم پیتے ہیں، بچہ ہمارا پیتا ہے تو اس کو ماں کہنے لگیں، بیوقوفی والی بات۔ اسی طرح ندی، نالے، اس سے پانی سے ہم کھیت کو سیراب کرتے ہیں، وہ مخلوق ہے، اس کو ہم پوجنے لگیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی بھی چیز کو جو لوگ معبود بنائیں گے، ان کے لیے ہم نے دوزخ کو مہمان خانہ کے طور پر تیار کر رکھا ہے، یہ دوزخ میں جائیں گے۔ اس لیے
ہر مسلمان کو اس بات میں بہت ہی زیادہ حساس رہنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ پوجا جیسا کوئی معاملہ مسلمان نہ کرے۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں، عبادت کی جنس کے جتنے بھی کام ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے وہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا سجدہ یہ عبادت کا ایک حصہ ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ضروری ہے، اللہ کے علاوہ ذبح کیا جائے تو جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ کعبہ کا طواف کرنا یہ عبادت ہے، اب کعبہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسری عمارت کا چکر اور طواف کرنا یہ شرک ہو جائے گا اور اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود بنانا قرار پائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو اس سلسلے میں بہت زیادہ حساس رہنا چاہیے۔ لوگ مسلمان اپنے کو کہتے ہیں اور مسلمان ہیں بھی، اس پر فخر بھی کرتے ہیں، لیکن ایسی کوتاہیاں اور غلطیاں کرتے رہتے ہیں، برابر کرتے رہتے ہیں، اسے بچنا چاہیے۔ سوال کے انداز میں اللہ تعالیٰ ایک پیغام دے رہے ہیں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ کہہ دیں کہ ہم تم کو بتلائیں کہ عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے والے کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو گئیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کر رہے ہیں، لیکن ان کو کچھ بھی ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا اور اس سے ملنے کا انکار کیا۔ مسلمان بھی ایسا کہہ دیتے ہیں کہ دنیا میں کھایا پیا ساتھ، مرنے کے بعد کی چیز بعد میں دیکھیں گے، یعنی اللہ سے نہیں ملنا ہے۔ جو کاروبار میں دوسرے معاملات میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا آخرت پر یقین کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اللہ سے ملنے کا یقین نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ سے ملنے کا یقین ہوگا وہ کہیں بھی ہوگا اپنے معاملات کو صاف رکھے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم یہاں اگر کسی کو دھوکہ دے دیں گے تو اللہ کے یہاں ہمارا یہ معاملہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ کے ہم حاضر ہوں گے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو جو انسان معاملات میں کمزور ہوتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، حقیقت یہ کہ اس کا ایمان اپنے پروردگار سے ملنے پر کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے نیک کام کریں گے، یہ پانی پلانے کا سبیل لگانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، نالی بنا دینا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، راستوں کو کلیئر کر دینا، صحیح کر دینا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، درخت لگا دینا، کھیتی کرنا، غریبوں کی مدد کرنا اور مسافر خانہ بنوا دینا، سادھن آنے جانے کا کر دینا، بہت ثواب کے کام ہیں۔ یہ سب کام کر رہا ہے لیکن اس کا یقین اللہ سے ملنے کا نہیں ہے، تو ان کاموں کا اس کو ثواب نہیں ملے گا، آخرت میں ان کا اجر اور انعام نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، چونکہ اللہ سے ملنے کا اس کو یقین نہیں ہے، اس لیے اس کے سارے اعمال بالکل برباد ہو جائیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ انسان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں کفر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتلا رہے کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہاں تو صاف وضاحت ہو گئی کہ انسان بہت سارے کام کرتا ہے نیکی کے، لیکن اس کے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملیں گے اور کوئی وزن نہیں ہوگا۔ انسان کے عمل کے ضائع ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرے تو اس میں اللہ کی رضا مطلوب نہ بلکہ دکھاوا مطلوب ہو، دکھاوے کے لیے کام کرے، بڑے سے بڑا نیک کام کر دے انسان تو اللہ کے یہاں اس کو اجر اور انعام نہیں ملے گا۔ مثلا نمازیں پڑھیں، بہت لمبی نمازیں پڑھیں، بالکل صحیح سے پڑھیں، شین قاف کر کے نکال کر کے، اور رکوع سجدہ صحیح کریں پورے اہتمام کے ساتھ، سنت اور آداب کی رعایت کے ساتھ، لیکن ہمارا مقصد یہ کہ لوگ دیکھیں اور سمجھیں ہاں مولانا صاحب بہت اچھی سے نماز پڑھتے ہیں، حاجی صاحب بہت اچھی سے نماز پڑھتے ہیں اور یہ بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، یہ لوگ جانیں، یہ سمجھیں، اس سے نماز پڑھیں گے تو اس نماز کا اللہ کے یہاں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرے خیر کے کام کیا ہم نے، پانی کے سبیل لگایا، نالی بنوایا، راستے بنوایا، اور کسی غریب کا گھر بنوا دیا، کسی کو کپڑا سلا دیا، کسی مریض کو دوا کا انتظام کرا دیا، ثواب کا کام کیا، لیکن اس میں مقصد یہ ہے کہ لوگ ہم کو سینٹ کہیں، نیک کہیں، صدقہ خیرات کرنے والا، سخی کہیں، یہ سب مقصد ارادہ ہے، اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، تو یہ سارے نیک کام اس کا اجر اللہ کے یہاں نہیں ملے گا۔ ہم لوگ ایمان والے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین ہم کو ہے، اور پروردگار کے یہاں حساب و کتاب کا بھی یقین ہے۔
لیکن اس معاملے میں ہم لوگوں سے کوتاہی ہوتی ہے. بہت سے نیک کام کرتے ہیں تو وہ نیک کام اللہ کی رضا کم مطلوب ہوتی ہے، دکھاوا زیادہ مطلوب ہوتا ہے. اگر دکھاوا ہمارے اندر ہے تو ہم کو ہمارے نیک کام کا ثواب نہیں ملے گا. مسلمان جتنے بھی نیک کام کرے، صدقہ خیرات کرے، اس کے سامنے صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رضا اگر مطلوب ہوگی تو دنیا میں بھی نام ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ملے گا. جو لوگ اس طرح سے نیک کام کرتے ہیں کہ اللہ سے ملنے کا یقین نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کا کوئی وزن ہم قائم نہیں کریں گے. حدیث ہے بخاری شریف کی کہ قیامت کے دن ایک آدمی قداور اور فربا آئے گا، اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وہ وزندار نہیں ہوگا. پھر فرمایا کہ اگر تصدیق کرنا چاہو تو قرآن کی آیت پر اللہ کے نبی فرماتے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. بہت سے لوگ ایسے آئیں گے کہ جسامت کے اعتبار سے تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے. ان کی نیکیاں، ان کے اعمال دنیا میں اتنی نیکیاں کیا ہوگا انہوں نے، لیکن دکھاوے کے لیے کیا ہوگا کہ اللہ پر یقین نہیں رہا ہوگا. تو کیا ہوگا؟ ترازو میں رکھا جائے گا ان کا عمل تو کوئی حیثیت اس کی نہیں ہوگی اس عمل کی جو اللہ کے انکار کے ساتھ ہوگا، اللہ سے ملاقات کے یقین نہ ہو، اس تصور کے ساتھ ہوگا اس کو. ذالک جزاؤہم بجہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے دوزخ، اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے رسولوں کا مذاق بنایا. یہ کافروں کے بارے میں ہو گیا. ایمان والوں کے بارے میں کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیا، ایمان لائے اور نیک کام کیا. نیک کام کی بات پیچھے سن چکے. بہت سے نیک کام لوگ کریں گے لیکن اس کا ان کو اجر نہیں ملے گا. یہاں نیک کام ایسا ہو جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کے یہاں مقبول ہو، وہ نیک کام. ہم ایمان والے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، اس نیک کام میں دکھاوا نہ ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو. ورنہ اگر دکھاوا ہوگا، ایمان والے ہم ہوں گے، دکھاوے کے لیے نیک کام کریں گے تو عمل مقبول نہیں ہوگا. نیک کام ہم کریں لیکن وہ عمل ایسا ہو کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو. مقبول کب ہوگا؟ کہ اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو، کسی کو دکھاوا مطلوب نہ ہو، تو وہ عمل مقبول ہوگا. کانت لہم جنات الفردوس نزلا. ایسے لوگوں کے لیے جنت الفردوس مہمان خانہ ہوگا. جنت الفردوس میں ایسے لوگ رہیں گے. فردوس کے معنی سرسبز باغ کے ہیں. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ ہے. اس کے اوپر عرش رحمان ہے اور اسی سے جنت کی سب نہریں نکلتی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہوں گے. الحمدللہ ہم لوگ ایمان والے ہیں اور نیک کام بھی کرتے ہوں گے. صرف مسلمان نام رکھ لیا اور جا کر کے طوفان مچاتے رہتے ہیں، زیادتی کرتے رہتے ہیں، چوری اور کیا کیا دنیا بھر کے خرافات، جوا سٹا شراب اور دوسرے بہن بیٹیوں کی عزت آبرو سے کھلواڑ، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایمان والا نیک عمل کرنے والا. نیک عمل بھی ایسا جو اللہ کے ہاں مقبول ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہو، اس کے لیے جنت الفردوس ہوگا. جنت الفردوس کیسا ہوگا؟ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اچھا، کوئی اچھی سے اچھی جگہ اس میں ہمیشہ ہمیش آپ کو رہنے کے لیے مجبور کر دیا جائے، آپ وہاں سے نکلنا چاہو نہ نکل سکو تو انسان پہ ایک طرح سے آزادی چھین جاتی ہے. اب اس کی مزاج کے خلاف، جنت ایسی جگہ ہے جو انسان کے مزاج کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا، اس کی طبیعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا، اور یہاں وہاں ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے. اتنی کشش، اتنی جاذبیت اور مزاج کی موافقت اس کے اندر ہوگی اور دل و دماغ کو سرور و راحت، آرام و آسائش وہاں حاصل ہوگی کہ انسان اس جگہ سے کبھی بھی نکلنے کے لیے سوچے گئے ہی نہیں. دنیا میں جو انسان رہتا ہے، اکتا جاتا ہے، دوسری جگہ جانا چاہتا ہے، وہاں جنت الفردوس میں یہ صورتحال نہیں ہوگی. دنیا کے تعلق سے آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان کتنی اچھی سے اچھی نعمتوں میں ہو اور کتنے اچھے محلات میں ہو، وہ باہر نکلنا چاہتا ہے اور نکلنا بھی چاہیے. انسان کی فطرت یہی ہے. گھر میں ٹینشن ہے، الجھن ہے، پریشانی، فکر ہے،
وہ سفر کرے اگر تو سفر کی وجہ سے اس کا غم ختم ہو جاتا ہے، جو دماغ پہ ٹینشن ختم دور ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو سفر کی وجہ سے گھر سے نکل کے چلنے کے نتیجے میں سکون اور راحت بھی حاصل ہونے لگتا ہے کبھی کبھی۔ لیکن جنت میں جو جنت الفردوس ہے وہاں جو لوگ رہیں گے اسی میں ساری چیزیں ان کو میسر ہو جائیں گی، کبھی وہاں سے نکلنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، حاجت و خواہش نہیں پیدا ہوگی۔ ہم لوگوں کے لیے جو ان آیتوں میں ہدایتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہونے پائیں۔ ہم نیک عمل کرتے ہیں اور بہت کرتے ہیں، اب ہم کو اس بات کی فکر کرنے کی ضائع نہ ہونے پائیں۔ عمل کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے ہر وقت یہ خیال ہو، یہ یقین ہو کہ ہم کو اللہ کے ہاں ایک دن حاضر ہونا ہے۔ عمل میں کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، اور اسی طرح سے عمل کے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔